السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، آیات مقدسہ 4 تا 9 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورۃ البروج کا آغاز ہوا تھا تو یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ پہ توجہ کیا کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ ہمارے مزاج، ماحول، نفسیات اور جو مروجہ علوم ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کے مطابق اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں، اور یہ سمجھانا اللہ کا ہماری تربیت ہے۔ ہم نے فکری طور پر، علمی طور پر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے فکر حاصل کرنی ہے۔ یہ کلام مقدس اللہ کی رہنمائی ہے، اور اللہ کے جو نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ان کے جانشین سچے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے ہم نے وابستہ ہونا ہے، لیکن وابستہ ہو کر اس سچی رہنمائی کو غالب کرنا ہے۔ صرف وابستگی کا یہ مطلب نہیں کہ بس نیک بن جاؤ بظاہر، اصل میں تو اللہ کی بالادستی ہے۔ ابھی جو ہم گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں، یہاں بھی توجہ کیجئے، اور پیچھے بھی مسلسل آپ سن رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر سچی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں انبیاء کی شکل میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اور ہر دور میں شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں جو کفر، شرک اور نفاق پر دنیا کی تربیت کرتی ہیں، ماحول بناتی ہیں، سسٹم قائم کرتی ہیں۔ لیکن سچی جماعتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے کہ ان جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ کریں۔ آج کا درس بھی اسی تناظر میں ذرا توجہ رکھیے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے جو خندقوں والے ہیں، کھائیوں والے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے جو احادیث کی کتب میں موجود ہے، وہ سن لیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور ہے، اس دور میں ایک کافر بادشاہ تھا، اور اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، ساحر، جادوگر۔ آپ نے پیچھے بھی یہ سنا کہ کتنے کتنے بڑے جادوگر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کا جو سماج اسی طرح تشکیل شدہ تھا۔ فرعون کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ جادوگر خود جادو کرتا تھا، جادوگر رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تحریک حنیفی لے کے آتے ہیں، سچی توحید پر اللہ کا نظام پیش کرتے ہیں، ان کو بھی جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت کے جادوگروں کا توڑ پیش کرنے کے لیے اللہ نے وہاں پر ایک عصا سے کام لیا۔ تو یہاں پر بھی ایک جادوگر ہے
جب اس جادوگر کی موت آنے لگی تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی، اس سے کہا کہ کوئی مجھے ایک ہوشیار اور ذہین لڑکا دے دیجئے جو مجھ سے یہ علم سیکھ لے، ہنر سیکھ لے، یہ ہنر ہی ہے اصل میں، اور میرا یہ ہنر اور علم ختم نہ ہو جائے مرنے کے بعد۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو بڑا ذہین سمجھدار، اور اس کو انہوں نے روزانہ جادوگر کے پاس، ساحر کے پاس یہ کہا کہ چلے جایا کرو، سیکھا کرو۔ وہ لڑکا جاتا تھا، ان سے سیکھ رہا تھا، لیکن راستے میں ایک عیسائی راہب تھا اور وہ بائبل پر اس کو تعلیم دینا شروع کر دی، اس سے تعلق ہو گیا۔ اور یہ جو راہب ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس سچی جو تحریک ہے، تحریک حنیفی، اسی کا وہ عالم ہے اور وہ دین حق پر ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کے پاس بھی جاتا تھا اور وہ ساحر کے پاس بھی جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب سچی تعلیم نے اس پر اثر ڈالا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کی پھر صحبت سے اللہ نے اس کو ترقی دی اور اعلیٰ ولایت اور کرامت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ایک روز وہ لڑکا جا رہا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ کوئی بڑا جانور ہے، شیر وغیرہ، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور مخلوق اللہ کی پریشان ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ راہب کا دین سچا ہے اور میں سچی تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو یہ جانور میرے پتھر مارنے سے ختم ہو جائے، لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ تھا توجہ کے لیے۔ چنانچہ وہ پتھر اس نے پھینکا تو جانور کا ختم ہو گیا۔ اب لوگوں میں یہ شور ہوا کہ اس لڑکے کو اللہ نے عجیب علم دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اندھا آیا اور اس نے کہا جناب میری آنکھوں کے لیے کچھ کرو، دعا کرو۔ اس نے کہا میں دعا تو کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس ظالم حکمران نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے وہ اس اللہ کے مقابلے میں ہے، لہذا اگر تم اس اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ آپ کو بینائی دینا تو اس بڑی ہستی کا کام ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی اور پھر مزید اس کی شہرت شروع ہو گئی۔ ہر سامراجی دور میں جب سچی توحید اور اعلیٰ فلسفی پر کوئی کام کرتا ہے تو وقت کے ظالموں کو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اصل میں اس کے نتیجے میں ان کا سسٹم جاتا ہے۔ اللہ کی توحید تو یہی ہے نا کہ اللہ بڑے ہیں، باقی سارے انسان تو برابر ہیں۔ تو ایک ظالم مافیا یہ کیسے پسند کرے گا؟ جب اس کو پتہ چلا بادشاہ کو تو اس نے اس لڑکے کو بلایا اور راہب کو بلایا، وہ اندھے کو بلایا، تو اس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ راہب اور اندھے کو تو قتل کر دیا انہوں نے، اور بچے کو، اس لڑکے کو بڑے اس نے ڈونگ رچائے، بڑے کوشش کی۔ ایک دفعہ وہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے لوگ تاکہ نیچے گرا دیں، وہ باقی لوگ تو مر گئے، وہ بچ گیا۔ ایک دفعہ دریا کے اندر بہانے کے لیے لے گئے کہ اس میں ڈبو دیا جائے اس کو، جو لوگ لے کے گئے تھے وہ مر گئے اور یہ لڑکا پھر بچ گیا۔ اب اس لڑکے نے یہ کہا، اور یہ دیکھیے کتنا دعوت کا یہ بھی طریقہ کار ہے، اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تو میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں، سب سے پہلے تو لوگوں کو جمع کرو، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور ان کے سامنے آپ مجھ کو سولی پہ چڑھا دو یا گول تیر مار دو، لیکن ایک کام کرنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا، ہم اس کو تیر مارتے ہیں یا سولی چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام پر اس کو بہت آئی ہے،
تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نے اس کو مارا ہے، وہ اللہ تو عظیم ہستی ہے۔ لہذا آمنا برب الغلام، سب نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اس لڑکے کا اللہ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ جو لوگ کثیر تعداد میں ایمان لے آئے، لڑکا تو دنیا سے چلا گیا، اس نے تو قربانی دے دی، لیکن دعوت پھیل گئی۔ اب اتنے زیادہ لوگ ہیں تو بادشاہ اور اس کے جو حواری مافیا ہے اس نے کہا یہ تو گڑبڑ ہوگی، لہذا انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، کھائیاں کھدوائیں، اور ان لوگوں کو ان خندقوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے آگ بھڑکائی، آگ بھڑکا کر ان کو خندقوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کو ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب یہ ہوا قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والوں نے قتل کیا گیا، تو النار ذات الوقود، انہوں نے آگ جلائی بڑی ایندھن والی۔ پھر کیا کیا، سائڈوں پر بیٹھ گئے، بادشاہ اور اس کا جو مافیا ہے مزے لینے کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب دیا جائے گا، جلایا جائے گا، بیٹھ گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھ گئے بڑے تختوں پر۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یہ جو ان کو سزا دی جا رہی ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ نہیں، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ اعلیٰ پروگرام فلسفہ توحید و ظالم مافیا کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ وہ ایمان لے آئے اللہ پر جو غالب ہے اور جو تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ یہ ظالم بادشاہ کیا چیز تھی؟ کافر، مشرک اور ظالم، اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی ظالم مافیا تھا اس آگ کی وجہ سے وہ بھی جلس گیا، اور اللہ نے یہ ثابت فرما دیا کہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ یہ جو ظالم مافیا ہر دور کے اندر اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانوں کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور جب قومیں اس ظلم کو برداشت کرتی ہیں وہ ظالم اور بھی پھر جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، اور جوں ہی اللہ کی سچی جماعتیں ان کے مقابلے میں آتی ہیں، ان کو شکست دیتی ہیں، تو قومیں آزادی کی طرف چل پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔